کورلس عثمان کے دیکھنے اور چاہنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، کورلس عثمان کی ہر ایپیسوڈ ایک نئے ولولے اور سسپینس کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ شائقین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کو ایک نئی کہانی اور سسپینس کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو آنے والی اگلی قسط کے بارے میں بہت اہم معلومات دیں گے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں یاؤلق ارسلان کی کہ کیا یاؤلق ارسلان عثمان بے کے دشمنوں کو مٹی میں ملانے آئے گا یا پھر عثمان بے کا خاص سپاہی گوکتک اپنے عثمان بھائی اور ترکت بھائیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ ناظرین، یہ ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جنگ سے ہی آرمینیا کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں کون کون سے بڑے کردار شہید ہوتے ہوئے اس ڈرامے کو خیر باد کہیں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے دندار بے کی غداری کی، جو اپنے لوگوں سے غداری کرتے ہوئے نکولا کا ساتھی بن چکا ہے، صرف قبیلے کی سرداری پانے کے لیے۔ جہاں تک بات ہے ملعون خاتون کی، یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ملعون خاتون نے دندار بے کی انگوٹھی کیوں چھپائی۔ اگر ملعون خاتون یہ انگوٹھی عثمان بے کو دے دیتی تو شاید عثمان بے دندار کی غداری کو پہچانتے ہوئے نکولا کے جال میں نہ پھنستے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات کریں گے کہ عثمان کے بھتیجے بایوجا کے بارے میں، جس پر فلاطوس نے تیر چلایا تھا، کیا بایوجا کی شہادت کے بعد لینا خاتون عثمان بے کو قصوروار ٹھہرائیں گی یا پھر قسمت میں لکھا سمجھ کر صبر کریں گی؟ یہ تمام معلومات ہماری اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب واپس آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ذکر ہو رہا ہے آرمینیا کی جنگ کا۔ کہتے ہیں آرمینیا کی جنگ اسی جگہ سے شروع ہوئی تھی جس کا آغاز بایوجا کی موت کے بعد ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس جنگ میں عثمان بے کے قریبی ساتھی بھی شہید ہوں۔ آپ ایپیسوڈ 47 میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک طرف بازنطینیوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور ایک طرف عثمان بے کی چھوٹی سی فوج۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جنگ طاقت کے بل بوتے پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس کے لیے مناسب حکمت عملی ہونا لازمی ہے۔ لیکن یہاں عثمان بے کے چہرے پر بہت پریشانی دیکھی گئی ہے۔ عثمان بے کا سپاہی گوکتک عثمان بے کی مدد کے لیے بالکل نہیں آئے گا، کیونکہ حال ہی میں اس نے نکولا کو ضروری دستاویزات دے کر نکولا کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ وہ اپنے مشن پر ہی رہے گا جو عثمان بے نے اس کو سونپا ہے۔ جیسا کہ آپ شروع سے ہی دیکھتے آئے ہیں کہ اس قبیلے کی سرداری پانے کے لیے بہت سے لوگوں نے غداری کی ہے، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ دندار بے کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے، جس نے محض سرداری پانے کے لیے اپنے قبیلے کے لوگوں کا مستقبل داؤں پر لگا رکھا ہے۔ اس بار اس کی سب سے بڑی پریشانی اس کی انگوٹھی ہے، جو کہ ملعون خاتون کے پاس ہے۔ جب عثمان بے اس جنگ سے سرفراز ہو کر واپس لوٹیں گے، تب ملعون خاتون دندار کی انگوٹھی عثمان بے کے حوالے کر دے گی، جس سے عثمان بے کے سامنے دندار بے نقاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب عثمان بے کے سامنے دندار بے کی غداری ثابت ہو گئی تو عثمان بے دندار بے کا خاتمہ کر دیں گے۔ جہاں تک بات ہے لینا کی، لینا اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہیں۔ وہ عثمان بے کے خلاف کوئی چال نہیں چلتی۔ ہو سکتا ہے لینا خاتون اپنے بیٹے بایوجا کی موت قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر جائیں۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔